1971 کی وار پاکستان کی تاریخ کا سب سے دل خراش واقعہ، وہ واقعہ کہ جس وقت پاکستان دو لخت ہو گیا۔ پاکستان کی 56% پاپولیشن رکھنے والا صوبہ بنگال، پاکستان کا مشرقی بازو، پاکستان سے الگ ہو گیا۔ اس جنگ میں پاکستان نے کیا غلطیاں کی، کس طرح اپنے ہی عوام کے اوپر فوج کشی کی گئی اور اس کا خمیازہ کتنی بری طرح سے بھگتا، ہم نے اس حوالے سے بھی ڈاکٹر طارق رحمان سے بات کی۔ یہ سیریز پاکستان وارز پاکستان کی جنگوں کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ اس سیریز میں ڈاکٹر طارق رحمان کی کتاب پاکستان وارز جو انہوں نے 2022 میں لکھی اور ریوٹلیج نے جس کو گلوبلی اور پاکستان کے اندر فولیو بکس نے پبلش کیا، اس کے حوالے سے ڈاکٹر طارق رحمان اپنی فائنڈنگز بتاتے ہیں ہماری اس ویڈیو کے اندر، جس میں انہوں نے پہلے حصے میں 1948 کی وار کے بارے میں بات کی، جس کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، اور 1965 کی وار کے بارے میں بھی بات کی، جس کا لنک بھی آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم 1971 کی وار کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر طارق رحمان نے اس کے بارے میں کیا کہا، ہم نے ان سے کیا سوالات پوچھے اور ہماری فائنڈنگز کیا تھیں، اس کو جاننے سے پہلے ذرا ایک بار ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ ابھی پہلے دو کے اوپر تو دونوں کچھ نہ کچھ کلیم کر سکتے ہیں، جی لیکن جو تیسرا ہے اس کے اندر تو ایک کمپلیٹ ملٹری ڈیزاسٹر بھی ہے، پولیٹیکل ڈیزاسٹر بھی ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے اندر 71 ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن، یہ پاکستان کی ہسٹری کی اٹ از کنسیڈرڈ دی گریٹسٹ ٹریجڈی، آف کورس اٹ از۔ تو کیسے ہوا، ہم وہاں تک پہنچے کیسے؟ کہ obviously 47 سے میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اسٹارٹ کریں، بٹ 71 دو جنگیں ہیں اصل میں۔ ایک تو سول وار ہے، وہ تو یوں ہوئی کہ شیخ مجیب جو تھے وہاں کے انتہا پاپولر لیڈر تھے، بلکہ کلٹ فگر تھے، اور وہ الیکشن تو جیت گئے تھے، اور یحییٰ خان نے چونکہ دیر کی اجلاس نہیں بلایا، اور بھٹو صاحب چاہتے بھی نہیں تھے کہ مجیب کو پرائم منسٹر بنایا جائے، اور بھٹو صاحب کے ساتھ ویسٹ پاکستان کے تقریباً سبھی لوگ تھے، فوج بھی تھی، سویلین بھی تھے، سوائے ANP وغیرہ کے، سوائے نیپ وغیرہ کے یا سوشلسٹ کے، سبھی لوگ تقریباً ان کے ساتھ تھے، بھٹو صاحب کے ساتھ اس معاملے میں تھے۔ تو اس لیے ہوا یہ کہ جب بنگالیوں کو یہ معلوم ہوا کہ یحییٰ خان نے تو ہمارے لیڈر کو پرائم منسٹر نہیں بنایا، تو بس وہ اس حد تک ناراض ہو گئے کہ جلوس، جلسے وغیرہ، کچھ بہت ہی زیادہ سخت قسم کے الفاظ بھی استعمال ہوئے۔ اب یہاں سے پھر ملٹری ایکشن کیا گیا۔ ملٹری ایکشن جو 26 مارچ کو تھا، اس کے بعد سے نو ریٹرن آ گیا۔ سر لیکن ایک چھوٹا سا، سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں ہم مس کر جائیں گے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ مجیب آلویز وانٹڈ ٹو ڈسممبر پاکستان، یا وہ پاکستان کو جو ہے وہ بنگال کو اس وقت ہمیشہ سے وہ چاہتا تھا کہ آزاد ہونا چاہیے، اور کچھ اس طرح کی 1947 سے پہلے ہی اس قسم کی تجاویز جو تھیں وہ موجود تھیں، جو کہ خود سہروردی صاحب بھی، اور ہی واز اے پروٹیجر۔ تو اب جو کوشچن رائز ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا پاکستان 71 کی وار ہم ان کو کیوں پاور میں نہیں، ایک تو 6 پوائنٹس ہیں، بٹ وائی واز دس سچ اے ڈسٹرسٹ، اس حد تک مسٹرسٹ کیوں تھا؟ وہ تو اس لیے بھی تھا کہ پٹسن وہاں سے آتی تھی، بکتی تھی، اور اس کا خرچہ یہاں ہوتا تھا، اس کے علاوہ یہاں زیادہ ہوتا تھا، وہاں کم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ سول اور فوج دونوں کے اندر طاقتور جو پوسٹ تھیں، وہ افسران زیادہ تر یہاں کے تھے، یعنی ویسٹ پاکستان کے تھے، بنگالی نہیں تھے۔ اور ایک جو مجھے معلوم ہوا انٹرویو کرنے میں نے بہت لوگوں کو کیا، وہ یہ کہ ان کو ایک ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ ایک چیز جو ہے وہ زخم دے دیتی ہے۔ ان کو کالا چھوٹا وغیرہ کہنا جو تھا یہاں کہتے تھے لوگ، اس سے غصہ بہت اندر پلتا رہا، اور میرے خیال میں وہ غصہ بعد میں بڑے بھیانک انداز سے نکلا۔ یہ سب کچھ تھا۔ پھر ایک اور بات یہ تھی کہ چونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پیسہ خرچ ہوتا تھا اور فوجی بجٹ زیادہ تھا، تو فوج کے اوپر خرچ ہوتا ہی تھا۔ اس کے علاوہ جو اور ڈیولپمنٹ ہوتی تھی، سڑکیں وغیرہ بنتی تھیں، برج بنتے تھے وغیرہ، وہ بھی یہاں زیادہ تھے۔ تو ان کو اس بات کی بھی بہت زیادہ اس کے بھی خلاف تھے۔
ٹو اکانومی تھیری بھی تھی ان کی ایک، یعنی ہمیں ہماری اکانومی کو تو ویسٹ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کھا گئی ہے، تو لہٰذا ہم تو ایک انٹرنل کولونیلزم کا شکار ہیں، تو ہماری اکانومی کو علیحدہ کیا جائے. تو یہ 6 پوائنٹس کا یہ ایک حصہ تھا کہ ہماری اکانومی کو علیحدہ کیا جائے. 1948 میں تو خیر زبان کا مسئلہ بھی تھا، لیکن اس کے بعد میں خیر وہ زبان کا مسئلہ وہ تو علامتی ہوتا ہے. ایک کتاب میں نے لکھی ہے اس کے اوپر، لینگویج اینڈ پالیٹکس ان پاکستان، اس میں ایک پورا باب ہے اس کے اوپر. وہ اصل میں کبھی ختم نہیں ہوا، وہ تو علامتی ہوتا ہے نا. وہ علامت بجائے زبان کے اکانومی ہو گئی، کیونکہ استحصال جو ہے ان کی نظر میں وہ تو ختم ہوا نہیں. تو مجیب کا یعنی ان کے لیڈرشپ کے اندر صرف یہی تو چیز تھی جو وہاں کے لوگوں کو بھاتی تھی کہ یہ ایک آدمی ہے جو ہمیں ہمارا حق دلوا دے گا. اب یہ کہ کیا پہلے سے کوئی ایسا پلان وغیرہ تھا، ایسے لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن ایسا کوئی ثبوت تو مجھے نہیں ملا. یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو زیادتی ہوئی یہ وہاں کے لوگ جو تھے بپرے تو اس کے اوپر تھے. تو یہ تو سول وار تھی. دوسرے پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی ہوئی. اس میں وہ یہ ہوا کہ ہندوستان لوگ وہاں سے لوگ بھاگ کے گئے، لڑکے اور بھی لوگ گئے، لیکن لڑکے تو خاص طور پہ وہاں فوجی ٹریننگ ان کو دی گئی ہندوستان میں کیمپوں میں. وہی مکتی باہنی تھے، اور ان کو وہ دوبارہ واپس آئے، انہوں نے مار دھاڑ شروع کر دی. اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ وہ تو بہت دنوں تک یہ بات چلی، آرمی ان کو پکڑتی بھی تھی اور اس کے اندر زیادتیاں بھی ہوئیں. انہوں نے بھی مار دھاڑ کی، تو اور آرمی نے بھی ان کو پکڑا، اور بہت سارے یعنی یہ چیز چلتی رہی، اور جتنی چلتی رہی اتنی زیادہ وہاں کے لوگ خلاف ہوتے رہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر سول وار کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک اور بھی بہت بڑا اینگل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صدیق سالک صاحب نے اپنی کتاب کے اندر مینشن کیا ہے کہ انڈینز کے پاس جو انٹیلیجنس تھی اباؤٹ دا لینڈسکیپ، جو ٹرین تھی، اس کو وہ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے تھے، بیکاز دے ہیڈ دی انٹیلیجنس فرام دی لوکل بنگالی پاپولیشن. ہوگا ہماری طرف سے جو ہماری جو آرمی تھی اس کے اندر بنگالیز کی کیا اتنی کم تعداد تھی، یا وہ کمپلیٹلی اس طرف سوئچ اوور کر چکے تھے انڈین سائڈ پہ یا بنگالی سائڈ پہ؟ جی وہ تو یہ ہوا نا کہ ایسٹ پاکستان رائفلز، ایسٹ بنگال ریجیمنٹ، یہ دونوں تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ بغاوت کر دی، کیونکہ ان سے ہتھیار لیے جا رہے تھے. تو اس کے بعد تو ان کے پاس یعنی یہ تو فوجی لوگ تھے، ٹرینڈ تھے، تو یہ جو ٹرینڈ تھے یہ ظاہر مکتی باہنی میں جا کے شامل ہو گئے. یہ تو ہوا. اور اصل میں یہ جو ویسٹ پاکستانیز کو بھی تو مارا گیا نا، وہ ان لوگوں نے زیادہ کیا تھا. اچھا یہ تو فوجی تھے. بالکل. ہاں. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ 71 کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں کہ ہم ملیٹریلی تھوڑا سا اگر آپ بات کر سکیں، جو کہ ظاہر آپ نے بتایا کہ وہ اسکوپ میں نہیں ہے اس بک کے، بٹ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ملیٹریلی ہمارا کتنا یہ ایک ہم، اور امریکہ کا رول ہم اکثر ہیں 7واں بحری بیڑا آنا تھا اور وہ کبھی نہیں پہنچا یا نہیں پہنچا، because Indians claim that there was some movement. اب آپ کے 2 سوال ہیں نا. جی. فوجی لحاظ سے دیکھیے، ایک تو خیر بیٹلز پہ تو ہے نہیں، لیکن ایک چیز جو بہت سے پاکستانی افسروں نے لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے جو وہاں تھے، جی، یعنی فارمر ایسٹ پاکستان میں تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں ایک فوجی کلیہ تھا کہ the defense of East Pakistan lies in West Pakistan. جی. تو وہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہاں ہمارے پاس جو لڑنے والی فوج تھی وہ ہماری ضرورت سے کم تھی. جنرل نیازی نے بھی یہ بات لکھی ہے اور لوگوں نے بھی لکھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چند انڈین جنرلز نے بھی کہا کہ واقعی حالات نیازی کے لیے سازگار نہیں تھے، اور ان حالات میں لڑنا مشکل تھا. یہ تو وہاں بھی لوگوں نے کہا ہے. اچھا اب دوسری بات آئی امریکہ کی. تو ایک ڈاکومنٹ مجھے مل گیا تھا، چھپا ہوا ڈاکومنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ چین اور امریکہ میں یہ یعنی پہلے ہی یہ آپس میں بات چیت ہوئی تھی، دونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم فوجی نہیں بھیجیں گے. تو یہ جو یحییٰ خان کو کہتے تھے جنرل نیازی کو کہ پیلے لوگ آ رہے ہیں اور یہ سفید لوگ آ رہے ہیں،
وہ تو صرف ہمت ان کی بندھانے کے لیے بندھا رہے تھے، وہ صحیح نہیں تھا. لہٰذا امریکہ تو کبھی بھی نہیں آ رہا تھا. انہوں نے ایک بیڑے کو حرکت ضرور دی لیکن وہ لڑنے کے لیے نہیں تھی. وہ اپنے فوجی کبھی بھی اس آن گراؤنڈ کبھی بھیجنے کو نہیں تھے. انہوں نے بے آف بنگال میں کچھ یہ تھا کہ اپنی پریزنس ضرور ظاہر کرنی تھی کہ بھائی ہم ہیں. اچھا اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ دیکھیے یہ جو اتنے بڑے ملک ہوتے ہیں یہ اپنی طاقت کو پروجیکٹ کرتے ہیں. اس کے اندر یہ تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی یہاں پہ ہیں، ہم آپ کی اکیلی طاقت آپ نہیں ہیں. ہندوستان نہیں ہے اکیلی طاقت، یعنی انڈین اوشن کے اوپر اکیلے وہ طاقت نہیں ہے. لیکن لڑنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا. جی اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہنری کیسنجر اور پریزیڈنٹ نکسن یہ دونوں تو یحییٰ کے پرائیویٹ طور پہ سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی باقی لوگ امریکہ میں یعنی جو طاقتور اور ادارے تھے وہ خلاف تھے. ان کا خیال یہی تھا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انٹرفیئر کرنے کی. اور ان لوگوں نے بھی پھر آخر میں ہوا تو یہی کہ انٹرفیئر تو نہیں کیا. ویسے یحییٰ خان کو نکسن کا ایک نوٹ ہے، ڈو ناٹ پریس یحییٰ ایٹ دس ٹائم، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، وہ میں نے آکسفورڈ میں پڑھا تھا. خیر اب تو چھپ بھی چکا ہے. تو یہ تھا. تو میں نے کہا دوسری جنگ جو تھی ہندوستان کے ساتھ اس کو بھی زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ دیکھیے 3 دسمبر کو یحییٰ خان نے حملہ کر دیا، جہاز بھیج دیے، حملہ ہو گیا اور ہندوستان نے کہا کہ دیکھیں پہل تو یحییٰ خان نے کی. لیکن اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 22 نومبر سے ہندوستان کے جو یعنی پیدل فوجی ہوتے ہیں، انفینٹری ہوتی ہے، وہ 20 کلومیٹر تک اندر آ چکے تھے. بالکل. لیکن جنگ جس کے اندر ٹینک بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہوائی جہاز بھی استعمال ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ شروع نہیں ہوئی تھی. کچھ ٹینک ہندوستان کے نے کیے تھے استعمال تب بھی، لیکن وہ بالکل بارڈر کے ایریا میں کیے تھے. خیر اب جو حملہ ہندوستان خود کرنے والا تھا 4 دسمبر کو، یہ بات زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اچھا، وہ تو ہوا یہ کہ یحییٰ خان نے 3 کو جو کر دیا تو یعنی ملبہ سب گرا یحییٰ خان کے اوپر، حالانکہ وہ تو 4 کو کرنے والے تھے کیونکہ تب تک ان کی تیاری یہ ڈاکومنٹڈ ہے اور انڈیا کی طرف سے ہے ڈاکومنٹڈ، تب تک ان کی تیاری ہو چکی تھی. اصل میں اندرا گاندھی نے یہ تو ارادہ کر لیا تھا کہ ویل کٹ پاکستان ٹو سائز، ٹھیک ہے، وہ تو ارادہ کر لیا تھا اور یہ تو اپریل میں کر لیا تھا. اور وہ اس لیے نہیں تھا، جو انہوں نے کہا تو یہی جیسے ملک کرتے ہیں کہ ہم تو بھائی اتنے بہت سے آپ کے وہاں سے لوگ آ گئے، بنگالی آ گئے، ہم اتنوں کو کیسے کھلائیں گے، کیسے رکھیں گے. ایسی بات نہیں تھی. بات یہ تھی کہ موقع ملا تھا تو ان کو بھی تو موقع ملا اور وہ یہ کرنا چاہتے تھے. لیکن اس وقت اندرا گاندھی نے جب ایک کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات کہی تو انہوں نے اپنے اس وقت جو کمانڈر ان چیف تھے مانک شا، بعد میں فیلڈ مارشل سیم مانک شا، اس وقت جنرل تھے. تو سیم مانک شا خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میڈم پرائم منسٹر یہ نہیں ہو سکتا، دس وڈ مین وار. اور ان کا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت ہم جنگ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے پھر اس کی وجہ بیان کی. انہوں نے کہا کہ مانسون آئے گی، ٹینک نیچے زمین میں چل نہیں سکیں گے، وہ دھنس جائیں گے، اور ابھی ہماری تیاری مکمل نہیں ہے. اب ہمیں نومبر تک کا وقت دے دیں اور ہم تیاری کر لیں گے. تو یہ وجہ تھی. جی وہ کیا. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ 4 دسمبر کو جب یعنی وہ کرنے ہی والے تھے، جب 3 دسمبر کو یہ ہو گیا تو پھر تو ایئر فورس ہو گئی استعمال، اور انڈین ایئر فورس نے پھر ہوائی اڈے جو تھے یعنی فوجی ہوائی اڈے وہ بالکل برباد کر دیے وہاں کے. ہمارے پاس ایک ہی تھا ہوائی اڈے میں، نہیں ایک سے زیادہ تھے، ایک اور بھی تھا، اور وہ تو تھے، لیکن یہ کہ ان کے پاس 14-15 ہوائی اڈے بارڈر کے قریب بنا لیے تھے. ہاں بالکل. تو وہ برباد کر دیے. یہ تو پاکستان کے فوجی افسر کہتے ہیں، یعنی ایئر فورس کے افسر کہتے ہیں کہ ہم لوگ پھر اڑتے کیسے.
تو ہو ہی نہیں رنویز ہی سکتے نہیں تھے. تھے. ہاں جی. تو یہ تھا. تو یہ تو ہوا. تو یہ 2 جنگیں تھیں. اچھا فائنلی اسی وار کے حوالے سے آخری بات وہ یہ ہے کہ 1971 کی وار جو ہے وہ کیا انڈیا اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ ہاں مطلب کیا آپ اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اینگل سے اگر دیکھیں تو کیا انٹرنیشنل لا کی وائلیشن نہیں تھی کہ آپ کے پاس ریفیوجیز آئے ہیں تو اس لیے آپ اس ملک کے اوپر حملہ کر دیں گے؟ وائلیشن تھی, بالکل وائلیشن ہے. لیگلی تو بالکل وائلیشن تھی. Yeah. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ یعنی بنگلہ دیش میں اور زیادہ خون و غارت نہیں ہوئی. لیکن ملک اس طرح تو نہیں سوچتے. ان کو کوئی بنگالیوں کا خیال نہیں تھا. یہ تو صرف باتیں ہوتی ہیں. ان کا مقصد تو یہی تھا کہ پاکستان ٹو سائز. نہیں بنگالیز کی بات کرو, انڈیا کی, ٹو کٹ پاکستان ٹو سائز. تو اس میں وائلیشن ہوتی تو ہو جائے. یہ بہانہ تو مل گیا تھا. ہاں یہ ضرور اس سے ہوا کہ ان کو یعنی بنگالیوں کو آزادی بھی ملی اور یہ بھی فائدہ ہوا کہ اور زیادہ قتل و غارت نہیں ہوا. نہ ان کا ہوا, نہ پاکستانیوں کو ہوا, نہ ہندوستانیوں کو ہوا. لیکن would it be possible for Bengalis to liberate Bangladesh without Indian help? شاید یہ ممکن نہ ہوتا. کہتے ہیں وہاں کے کچھ لوگوں نے لکھا ہے, فوجی افسروں نے لکھا ہے کہ ہم کر سکتے تھے اور بلکہ ہمیں ہندوستان کی مدد نہیں لینی چاہیے تھی. لیکن یہ مشکل نظر آتا ہے. گوریلا موومنٹ جو ہوتی ہیں وہ بہت دنوں چلتی ہیں, 10 سال چلتی ہیں. تو اگر کر سکتے تھے تو اس کے اندر 10 سال کے اندر قتل و غارت کتنا ہوتا. تو یہ تو تھا. لیکن اگر لیگلی دیکھا جائے تو پھر تو جسٹیفائڈ نہیں تھا ہندوستان کا حملہ. تو ہمارا تو ویسے بھی ہم نے کون سا سیکھ لینا تھا, ہمارا کون سا ڈیموکریٹک عمل جاری تھا جو ہم بچا لیتے. دوسرے یحییٰ خان نے چونکہ 3 دسمبر کو کر دیا نا, تو اس میں تو یہ کہ ہندوستان نے کہا کہ تو انہوں نے شروع حملہ کر دیا انہوں نے, ہم تو پریپیئرڈ ہیں آلریڈی. وہ تو کہہ نہیں تھا, انہوں نے کہا. اس میں تو یہ ہوا اور نقصان بہت ہوا. یعنی عوام کو جو نقصان ہوا وہ تو ہوا ہی نا. اس کے علاوہ یعنی بنگالیوں کے ساتھ تو بہت بری ہوئی نا. یاسمین سیکیا نے لکھا ہے اور لوگوں نے لکھا ہے, وہ تو ہوئی. لیکن وہ جو نفرت کے بیج تھے آج تک وہ ختم تو نہیں ہوئے پوری طرح سے. ایک تو وہ ہوا, ظاہر ہے کہ ملک جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا. لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا جو ہے وہ اس کی تذلیل بہت ہوئی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ 1971 کی وار میں پاکستان کس طرح اپنے ہی عوام کے اوپر فوج کشی کر کے انہی کے ہاتھوں شکست کھا کر 2 لخت ہو گیا. اگلے حصے میں ہم بات کریں گے سیاچن گلیشیئر اور کارگل کی وار کے بارے میں.